جناب فیصل واڈا صاحب سیزن پولیٹیشین ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں ملک کی سیاست پر بھی، جو اقتدار کے شہر ہیں وہاں پر بھی ان کی گہری نظر رہتی ہے. ان کو ہم نے زحمت دی ہے پروگرام ڈائریکٹ لائن میں. واڈا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں. سر دس میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہے، یہ زبردستی کی شادی ہے یا فرینڈز ود بینیفٹ والا کوئی معاملہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک نیا شو، نیا چینل شروع کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ہمیشہ کی طرح، اور آپ کی صحافت بھی جتنی صاف ستھری چلتی آئی ہے وہ آگے بھی ایسے ہی چلے. مینی تھینکس سر. دیکھیں جامی صاحب، یہ تو میرج آف کنوینئنس ہے، کیونکہ ہم اسلامک جمہوری پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم لیو ان ریلیشن شپ کی تو بات نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو اس حساب سے لے کے چلتے ہیں. ورنہ تو یہ اگر بیرون ملک ہوتا تو میں کہتا کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ ہے، اس میں کسی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. پھر یہاں فتویٰ بھی لگ جانا تھا نا سر. وہ تو مولاناؤں کی شان ہے. اب یہ آپ نے مولانا جو کافر جن کو کہتے تھے، جن کو یہودی کہتے تھے، ان کو اب انہوں نے مسلمان کا فتویٰ دے دیا. تو ہمیں تو آپ کو پتہ ہے ڈے ون سے میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ نہ مجھے کوئی مسلمان کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، نہ کسی کا باپ مجھے کافر کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے. آئی ایم ویری کلیئر. تو آن سیریس نوٹ جامی صاحب دیکھیں، یہ میرج آف کنوینئنس ہے، میرج ود بینیفٹس ہیں، یا آپ شوگر ڈیڈی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے. اچھا. سو ایک ایجڈ آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون جو ہیں وہ چلیں پولیٹیکل سیناریو میں بات کرتے ہیں، یہ شوگر ڈیڈی والی شادی ہے. چلیے اینی ویز ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ سر، یہ ایک پاکستان کے لیے ریسیپی آف ڈیزاسٹر ہے. سب کو جمہوری مزہ لینا تھا، وہ مزہ لینے کے لیے لوگ سب تیار ہو جائیں. مہنگائی، بے روزگاری، ڈالر اور پیٹرول کی پرائز آسمان پہ جائیں گی. انریسٹ ہوگا، کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. $24 بلین دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان کا کوئی منشور نہیں، کوئی پلان نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے کچھ تیاری نہیں ہے. IMF کی ریسٹرکچرنگ کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے. غریب کی غربت مٹانے کا کوئی راستہ نہیں. چائے روٹی کپڑا مکان کا کوئی پلان نہیں دیا. سب کہہ رہے ہیں مجھے میں میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ووٹ کم ہو گئے، مجھے جیل میں ڈال دیا، میں کافر تھا، میں یہودی تھا، میں ناچنے والا تھا، میں گانے والا تھا. تو اٹس انفارچونیٹ. لیکن جنہوں نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا تھا جمہوری اور جمہوریت کا بھی اور آئین کا بھی، ان کو مبارک ہو. اور وہی فیصل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیان آپ کا میری نظر سے گزرا تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا آپ کو کل سلیم صافی صاحب کے یہاں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ حکومت آئندہ 2 سال بھی پورے نہیں کر پائے گی؟ واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں جامی صاحب، میں نے تو خیر 2 سال کا عرصہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، کوئی غیبی مدد آ جائے تو 2-2.25 سال تب کھنچے گی. ورنہ تو یہ 1.5 سال کی حکومت ہے، اس نے دھڑام کر کے گر جانا ہے. مے بی بیفور دیٹ آلسو. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کولیشن کی PDM-2 ہے، اور پھر وہی والی بات ہے، چیلنجز بہت آگے ہیں، اور پرانے طرز سیاست کے اندر آپ چل نہیں سکتے. کوئی منشور نہیں ہے، کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے. 6.25 کروڑ بچہ ہے جو 18 سال سے 30 سال کی عمر تک کا ہے، اس کا منشور بنانے کے لیے، اس کی قسمت کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ نے 84 سال کے عرفان صدیقی صاحب کو دے دیا. تو نان سٹارٹر ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. آئی لو یو اینڈ دین آئی لو یو ٹو والا ایٹیٹیوڈ ہے. تو اس کے اندر تو آپ کو یہ سب پرانے زمانے کی طریقہ کار تھے جس میں لوگ امپریس ہوتے تھے. آپ کل جن کو گالیاں دیتے تھے آج ان کا واپس بیٹھ رہے ہیں. تو یہ ڈرامہ پبلک ڈائجسٹ کر چکی ہے، اور پبلک اپنے آج آپ کی فیصل صاحب آج آپ کی مثالیں بڑی خطرناک ہیں. لگتا ہے کوئی آپ انتہائی رومانٹک پلے لسٹ سن کے آ رہے ہیں گانوں کی. فرینکلی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں میں تو جامی صاحب بڑی ان پاپولر بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں. صرف اس میں جو اچھی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں آپ ریگنگ بھی کم دیکھیں گے. جمہوری ایکسپائرڈ لیڈرز بھی چھٹ چکے ہوں گے، اس میں سے نئے فیسز ہوں گے. پروگریسو، پروڈکٹیو، گروئنگ پاکستان ہوگا. تو میں تو اس کی طرف فوکسڈ ہوں. فیصل صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے، مدد سے سب کچھ ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے حکومت لینے کے لیے، اور یہ دونوں ویلنگ نہیں ہے حکومت لینے کے لیے؟ دیکھیں جامی صاحب، یہ جو ڈرامے بازی ہے نا، یہ ڈرامے بازی ہمارے پولیٹیشین بھی کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اور کیریکٹر ایکٹرز بھی یہ کام کرتے ہیں کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں مجبور ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا. میں تو کھل کے بات کرتا ہوں جامی صاحب. میں تو آپ کو ان بٹوین بات کر ہی نہیں سکتا. تو ہم جدھر اشارہ کریں اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ پہ کہنے پہ بیٹھے تو کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو یس سر کے اس کے پیر پکڑیں، کرسی سے اتر جائے. تو آپ نے بیان سن لیا مولانا صاحب کا بھی
کہ باجوہ صاحب آئے تھے اور فلانا آیا تھا. بھائی تم جب کرسی پہ بیٹھے تھے تب بولتے, اب کیوں تم بول رہے ہیں؟ ہم نے تو ٹکر لی تھی پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی سے جب وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ پھر یہ منافقت نہ کریں نا, اور پھر آپ ریورس گیئر بھی لگائیں. اب مولانا صاحب اپوزیشن میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے پیچھے جا کے بیٹھے گی پی ٹی آئی, تو یہ قیامت کی نشانی ہے نا. دیکھیں ویسے مولانا صاحب کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, ان کی قیادت میں تو ووٹ آف نو, یہ تو دھرنا دیے بیٹھے تھے, اور یہ تو جو القابات سے نوازتے تھے عمران خان صاحب کو, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. واٹ وینٹ رانگ ود ہم؟ کس شے نے انہیں مجبور کیا کہ اتنا انہوں نے 180 کا ٹرن لے کے اور ادھر جا کے بیٹھ گئے؟ دیکھیں وہ بیٹھے نہیں ہیں, اور وہی اب ان کا رستہ ہے, وہی ان کا فیوچر ہے, اور وہی جیسے میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی ایم کیو ایم آنے والے دنوں میں نون لیگ کی ہوگا, اس کا آخری پاور پالیٹکس کے اندر آخری اقتدار ہے. تو میں ان کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں, ان کی وش لسٹ بہت تھی, ایمبیشس ہو گئے تھے, پیسہ شیسا اچھا خاصا بنا لیا تھا, ٹرکی تک چیزیں لے گئے ہیں. تو چیزیں چھپی ہوئی تو نہیں ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں سے, اور جیسے ضرورت پڑے گی تو ہم سامنے رکھ بھی دیں گے. ٹرکی تک کیا لے گئے ہیں؟ سمجھا نہیں میں اس سے. میرے خیال سے جامی صاحب ہم اس کو اسی جگہ پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں, اور جب انشاءاللہ ٹرکی سے آگے ٹرکی کی چیزیں کھولنی ہوں گی تو وہ میں آپ کے توسط سے لے بھی آؤں گا, تو مجھے تو کوئی پرابلم ہے نہیں. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ترکستان یا ٹرکی تک چلے گئے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ ون شوڈ بیہیو, اور اپنی لمٹ لائنز اور وشز اگر آپ کی پوری نہ ہوں اور آپ انکمپٹنٹ ہوں اور آپ ہمیشہ ایک بدماشی اور زور زبردستی اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کر کے آئیں, تو اس بار یہ چیزیں ہو نہیں رہی, نہ ہو سکتی ہیں. تو آپ کی جہاں جگہ ہے وہاں آپ کو پہنچا دیا ہے, لیکن اس کے اندر جو انہوں نے پھر, میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ ایک سیاسی بصارت کے تحت یا بصیرت کے تحت یا سمارٹنس کے تحت انہوں نے اپنے پیچھے پی ٹی آئی کو لگا دیا ہے. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ جس کو آپ ڈیزل کہتے تھے, خیر اب تو وہ ڈیزل جب سے پی ٹی آئی ان سے ملی ہے تو وہ بھی موزز ہو گئے, مسٹر ڈیزل کہہ کے ہم پیٹرول پمپ پہ اب جاتے ہیں, اور 8 روپے بڑھ بھی گئے ہیں اس کے. اور جن کو وہ ناچنے گانے والا کہتے تھے, جن کو وہ یہودی کہتے تھے, ان کو انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے اب نیک اور مسلمان کا. تو یہ تو اس سے بہت اچھا یہ بھی ہو گیا کہ یہ لوگ بھی ایکسپوز ہو گئے, تو ہمیں اب فتووں کے اوپر ہماری بھی کلیئرٹی ہو گئی کہ مسلمان اور کافر کا چکر جو ہے یہ بھی ختم ہو. جیسے حسب حال حسب ضرورت 6 کو 6 پڑھ لیتے ہیں, اسی کو پھر 9 پڑھ لیتے ہیں.